بنت محمد ہے، ام کلثوم بنت محمد ہے۔ من هو النبی، جس کے نواسے حسن اور حسین ہیں، امامہ اور علی ہیں، محسن ہیں، جس پیغمبر کا سسر ابو بکر صدیق ہے، جس پیغمبر کے صحابہ صدیق جیسے ہوں، جس محمد کے یار فاروق جیسے ہوں، جس پیغمبر کا صحابی ذوالنورین جیسے ہو، وہ محمد۔ من هو النبی، جس کا سفر اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ من هو النبی، جو صاحب الکوثر والحوض ہے۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واصبر فانک باعیننا، میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن قسمیں اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرا محمد مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقیلہ یا رب، میرا محمد تیرے ہونٹوں کی حرکت کی قسم ہے۔ من هو النبی، جس کے بارے میں وجہ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ من هو النبی، جس کو تسلی اللہ کریم کی ذات دیتی ہے ما ودعک ربک وما قلا۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لم یجدک یتیما فآوا۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لمن المرسلین۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ من هو النبی، وہ نبی کون ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی آمنوا بما نزل علی محمد۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ من هو النبی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ۔ من هو النبی، اس نبی جیسا کوئی نبی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن بھرا ہے، جس کی چال اور ڈھال قرآن ہو، جس پیغمبر کا بول قرآن ہو؟ کیا اس محمد جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اب قرآن نے کہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے۔ من هو النبی لیس له فی الدنیا مثال، وہ ایسا نبی ہے جس نبی کی کوئی دنیا میں مثال کوئی نہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آئے تو آپ آخر میں، لیکن اللہ کریم نے امام سب انبیاء کا بنایا ہے تو محمد عربی کو بنایا۔ بس میں چند چیزیں انبیاء کے بارے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مقدس نے پیغمبر کے لیے کیسے کلمات استعمال کیے، اور پہلے انبیاء کے لیے۔ انبیاء تو سارے افضل ہوتے ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ اب اللہ کریم نے اس پیغمبر کے بارے میں کیا ذکر کیا؟ انبیاء سے وعدے لیے، ایک نبی کی طرف اللہ کریم نے وحی کی جو بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اب چند وہاں پہ ان میں سے لمبی روایت ہے، لیکن چند باتیں میں ان میں سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
انی باعث نبیا امیا من الامیین۔ اللہ کریم نے ایک نبی کی طرف وحی کی ہے، انی باعث نبیا امیا من الامیین، میں ایک نبی کو مبعوث کرنے والا ہوں جو امی ہوگا۔ اس نبی نے کسی معلم اور استاذ کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی معلم اور استاد نہیں ہوگا۔ باعث نبیا امیا من الامیین، اللہ کریم نے سب انبیاء سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ، علماء جانتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے، آگے نون تاکید ثقیلہ کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، معنی کیا ہے؟ جس نبی کے زمانے میں بھی میرا وہ نبی آئے جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے، تو تم نے کیا کرنا؟ اپنی نبوت کو بند کر کے میرے محمد کی شریعت کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، ضرور برضرور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تو یہ اللہ کریم نے سب انبیاء سے وعدے لیے، تو ایک نبی کو کیا کہا؟ انی باعث نبیا امیا من الامیین، میں ایک نبی کو مبعوث کرنے والا ہوں جس کا معلم بھی کوئی نہیں، استاذ بھی کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنے والا بھی نہیں ہوگا، اس کا استاد بھی میں خدا ہوں گا، کوئی وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ میں اس پیغمبر کے ذریعے کیا کروں گا؟ افتح بہ اعینا کمحا وقلوبا غلفا وآذانا صما، میں اس نبی کے ذریعے سے لمبے زمانے سے جو آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، جو آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی، افتح بہ اعینا کمحا، میں اس نبی کو بھیج کے بند آنکھیں کھول دوں گا، وآذانا صما، وہ جو کان بند ہو چکے ہوں گے عیسیٰ پیغمبر کے بعد سے لے کے 571 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لوگوں کے کان بند ہو چکے ہیں ایمان توحید سے۔ میں اس نبی کو بھیج کے بند آنکھیں کھولوں گا، کان جو بند ہو چکے ہوں گے بہرے کانوں کو میں سنوانے کی طاقت دوں گا۔ افتح بہ اعینا کمحا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جن دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہوں گے، شرک کے بدعت کے زنگ لگ چکا ہوگا، غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازوں کا، کوئی لات کے پیچھے، کوئی عزا کے پیچھے، کوئی منات کے نام کے وظیفے پڑھنے والا، کوئی حبل کے نام پہ، کوئی خلیل کے نام پہ، کوئی اسماعیل کے نام پہ، غیروں کے نام پہ جو نظر نیازیں دینے والا زنگ ان کے دلوں کے اوپر لگ چکا ہوگا، اس نبی کو بھیج کے میں کیا کروں گا؟ قلوبا غلفا، میں ان کے دلوں کے پردے کھول دوں گا۔ وہ کیسا رسول ہوگا اللہ جس رسول کے ذریعے تو یہ سارے کام کروائے گا؟ فرمایا لیس بفظ غلیظ، وہ ایسا رسول ہوگا جس کی طبیعت میں سختی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس لیس بفظ غلیظ، جس پیغمبر کی طبیعت سخت نہیں ہوگی، مزاج میں سختی نہیں آئے گی، کلام میں ترش پن نہیں ہوگا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا فاحش ولا متفحش، وہ فضول باتیں کرنے والا نبی نہیں ہوگا، وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا نبی نہیں ہوگا، وہ کون ہوگا؟ المصطفیٰ،
المرفوع النجیب المختار المنتخب الحبیب العبدی المتوکل، وہ میرا نبی ہوگا المرفوع الحبیب المصطفیٰ عبدی المتوکل المختار المجتبی، وہ میرا نبی بلند رسول ہوگا، وہ چنا ہوا ہوگا، وہ مجتبی ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا، وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ ہادی اعظم ہوگا، وہ پوری امت کا امام ہوگا، ایسا رسول ہوگا اس جیسا کوئی دوسرا رسول۔ اس نبی کو میں لے کے آؤں گا جو سب سے اعلیٰ رسول ہوگا، اور وَلَيْسَ بِفَاحِشٍ وَلَا مُتَفَحِّشٍ، میں کیا کروں گا اس محمد کے وجود میں سکون اور سکینت کتنی ہوگی۔ لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ ولو یمشی علی القصب لم یسمع من تحت قدمیہ، وہ کیسا رسول ہوگا، یوں چراغ جلتا ہو، یوں چراغ جلتا ہو اور آدمی پاس سے گزرے، اس کی لائٹ جو چراغ کی ہوتی ہے ہلکی ہوا سے اس کا رخ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے اس محمد کے وجود میں سکینت کتنی ہوگی۔ لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ، چراغ جلتا ہو، محمد الرسول اللہ جلتے چراغ کے پاس سے یوں گزرے، مجھے اللہ کی قسم ہے اس محمد کے وجود میں سکون اتنا ہوگا، اس کے گزرنے سے اس چراغ کی لائٹ بھی اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں۔ لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ، وہ بجھے گی بھی نہیں، وہ ہٹے گی بھی نہیں، کیوں؟ لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ، کیوں؟ اس نبی کے وجود میں سکینت اتنی ہوگی۔ ولو یمشی علی القصب لم یسمع من تحت قدمیہ، اگر وہ پیغمبر بانسوں کے اوپر چلے، کانوں کے اوپر چلے، بانسوں کے اوپر چلے، بانس سمجھتے ہو، کانے سمجھتے ہو، کانے اور بانس زیادہ پڑے ہوں، کہتا ہے وہ محمد ایسا ولو یمشی علی القصب لم یسمع من تحت قدمیہ، اللہ کی قسم اگر وہ پیغمبر بانسوں کے اوپر چلے اس کے پاؤں کی آہٹ بھی کوئی کان سن تیار ہوگی۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرُهُ، تقویٰ اس محمد کو، سچائی اور وفاداری اس محمد کی طبیعت ہوگی۔ وَالْعَفْوُ وَالْمَعْرُوفُ خُلُقُهُ، اس کے ضمیر میں میں تقویٰ رکھوں گا، عدل کو میں اس کی شریعت بناؤں گا، اسلام اس کا ملت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، نیکی کرنا اس کا شعار ہوگا، ہدایت اس کی امام ہوگی، اور نام اس کا احمد ہوگا۔ نام اس کا کیا ہوگا؟ قرآن میں کتنی دفعہ احمد ہے؟ کتنی دفعہ؟ آہستہ کہہ رہے ہو، کوئی شک ہے قرآن میں؟ ایک ہی دفعہ قرآن میں احمد ہے، اور محمد 4 دفعہ ہے محمد۔ کتنی دفعہ ہے؟ کیا فرق ہے احمد اور محمد میں؟ کیا فرق ہے احمد اور محمد؟ قرآن پاک میں 4 دفعہ محمد، کسی جگہ کے اوپر اللہ کریم نے بطور منادا کے محمد کو نہیں لایا، جہاں پہ بھی آیا ہے علماء جانتے ہیں بطور خبر کی آیا ہے۔ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ نزل علی محمد، سورۃ محمد ہے، سورۃ فتح ہے، جہاں پہ بھی آیا ہے بطور خبر کے اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ، نام لیا، نام لیا کہ نہیں؟ یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام ڈرنا
اقبل ولا تخف، واپس آ، لاٹھی پر، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، نام لیا، باقی انبیاء کے نام لیے، لیکن پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا محمد۔ کیوں؟ جہاں پہ بھی قرآن نے کہا ہے اللہ کریم نے یا تو کہا یا ایھا النبی یا پھر کہا یا ایھا الرسول، نام لیا۔ خدا یا محمد نہیں کہتا تو ہمیں یا محمد کہنے کی اجازت ہے؟ اگر اس جملے میں ادب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور پیغمبر کے لیے استعمال کرتا کہ پیغمبر کے اسم سے پیغمبر کی اوصاف حمیدہ میں کو اللہ کریم نے ظاہر کیا ہے، تاکہ پیغمبر کا وصف ہمیشہ قیامت۔ یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ کیوں نام نہیں لیا؟ یا ابراہیم کہہ دیا، یا نوح، یا موسیٰ، کیوں؟ ان کے بعد نبی آنے تھے، اس لیے ان کا کیا کیا ہے؟ نام ذکر کیا۔ محمد کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے قرآن مقدس نے پیغمبر کی رسالت والی صفت کو دائمی قرار دیا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اب احمد اور محمد میں بہت سے فرق ہیں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، بس میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ احمد جو ساری دنیا سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والا ہو اس کو احمد کہا جاتا ہے۔ محمد یہ باب تفعیل سے مصدر ہے۔ محمد کیا معنی ہے؟ باب تفعیل، اس کی خاصیات علماء جانتے ہیں، اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ اس میں بے اختیاری وصف پایا جاتا ہے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس کی تعریف کرنے پہ انسان کا اختیار ختم ہو جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی تعریف بے اختیاری انسان کی زبان سے نکلتی رہے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کے اور جہاں پہ کمال کلیہ کی انتہا ہو، اوصاف حمیدہ کی اوصاف حمیدہ جہاں پہ ختم ہو جائیں وہاں پہ اسم آتا ہے محمد کا، یعنی جس کی تعریف، تیسری چیز، مرتن بعد مرہ، بار بار جس بندے کی تعریف تو کرتا رہے اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اب پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا کے اندر صرف 7 لوگ تھے جن کا نام محمد تھا اور غیر معروف تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت پوری دنیا میں صرف 7 آدمی تھے جن کا نام محمد تھا اور وہ غیر معروف تھے۔ ان میں سے ایک آدمی شام میں تھا، ایک حجاز میں تھا، باقی دوسرے علاقوں میں تھے، لیکن کسی محمد کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کے نام سے پہلے، محمد والے نام سے پہلے کسی کو محمد کے معانی کا پتہ ہی نہیں تھا اور محمد کے کمالات و اوصاف حمیدہ کا علم ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کا جو نام رکھا وہ اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے۔ اب چند چیزیں دیکھ ذرا فرق تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ وہاں پہ کیا فرمایا کہ جتنے اچھے اوصاف ہیں وہ میرے پیغمبر کے ہوں۔ اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم۔ او میرے نبی، جو کوئی اچھا کام ہوگا میں خدا اس پہ مہر محمد کی لگواؤں گا۔ جو کوئی اچھا کام ہوگا وہ میں پیغمبر سے کروا کے پوری امت کے لیے اس کے فعل کو نمونہ اور اسوہ حسنہ بناؤں گا۔
وَأَخْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَ، اس نبی کے ذریعے سے میں گمراہی کو ختم کر کے میں ہدایت کو لاؤں گا، اس نبی کے ذریعے سے میں جہالت کو ختم کر کے وہاں پہ علم کا بول بالا کرواؤں گا، اس نبی کے ذریعے سے میں فقر کو ختم کر کے صحابہ کو دنیا کے غنی لوگ بناؤں گا۔ اجعل امتہ خیر امت اخرجت للناس، میں اس پیغمبر کی امت کو ساری امتوں سے بہترین امت بناؤں گا، اسی کی امت سے الموحدین، المتوکلین، المؤمنین، المصدقین، میرا پیغمبر میں اسی نبی کی امت کو بہترین امت بناؤں گا، اور اسی کی امت سے میں صدیق پیدا کروں گا، اسی کی امت سے میں شہید پیدا کروں گا، اسی کی امت سے میں متوکلین پیدا کروں گا، اسی کی امت میں تائبین ہوں گے، مومنین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، متقین ہوں گے، صادقین ہوں گے، صابرین ہوں گے، خاشعین ہوں گے، ذاکرین، حافظین، مومنین، متقین، مخلصین، مومنین، مسلمین، قانتین، تائبین، عابدین، حامدین، ساجدین، سائحین، راکعین، حافظین، ذاکرین، مجاہدین، سابقین، اولین، جتنے بھی اچھے اوصاف ہوں گے وہ ساری صفتیں جمع کر کے میں محمد کے غلاموں میں رکھوں گا۔ ایسا اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم، اس پیغمبر جیسا کوئی نبی نہیں ہوگا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اللہ کی قسم پوری دنیا کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن محمد کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا۔ ہر ایک آدمی سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ تیرا ناک اس طرح کا، تیری آنکھیں اس سے ملتی ہیں، تیرے کان اس سے ملتے ہیں، تیری چاد اس سے ملتی ہے، منزہ عن شریک فی محاسنہ، امام بوصیری نے ذکر کیا فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اللہ کی قسم کوئی دنیا میں بندہ کوئی نہیں جس کے بارے میں ہم کہیں او یار تیری چال محمد جیسی، تیری آنکھیں محمد جیسی، تیرے ہونٹ محمد جیسے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم دنیا میں اللہ کریم کی مثل کوئی نہیں، محمد کی مثال کوئی نہیں، وہ تو ایسا کریم پیغمبر ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور جو پیغمبر نبوت میں فوقیت والا ہے، رسالت میں اوپر ہے، نبوت میں اوپر ہے، امامت میں اوپر ہے، خطابت میں اوپر ہے، ایک ایک چیز میں اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر ہے، اس پیغمبر کے اوصاف کے قریب کسی کی آنے کی بھی طاقت کیوں؟ کأنہ هو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم، کأنہ هو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم، اللہ کی قسم اتنا مضبوط دین میں، اتنا قوی، اتنا مضبوط، اتنی سختی صلابت والا پیغمبر قوانین شرعیہ کے معاملے میں، اللہ کی قسم اتنی مضبوطی پورے لشکر میں کوئی نہیں جتنی مضبوطی اکیلے محمد میں موجود ہے، اس پیغمبر جیسا کوئی اور ہو سکتا؟ دوسرا بندہ کہنے لگا امام عصام کہتا ما ابصرت عینا یا مثل محمد
بشرن ولا انست لمثل جنانہ، کہتا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے بشر دیکھے لیکن محمد جیسا کوئی بشر دیکھا، ما ابصرت عینا یا مثل محمد بشرن ولا انست لمثل جنانہ، من دہشتی سألت عینیا، من دہشتی سألت اول مرۃ عینی ما ھذا الذی تریانہ، کہتا ہے میں نے خطاب کر کے پوچھا او کوئی دنیا کی آنکھ ایسی ہے جس نے محمد جیسا دیکھا ہو؟ من دہشتی سألت اول مرۃ عینی ما ھذا الذی تریانہ، کہتا ہے وہ نبی کیسا ہے؟ رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ فاذا الغمامۃ اقبلت لمکانہ، کہتا ہے دوپہر کے ٹائم پہ محمد الرسول اللہ ایک پتھر کے ساتھ یوں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ فاذا الغمامۃ اقبلت لمکانہ، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دور سے بادل چلتے 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 آ کے محمد کے اوپر سایہ کر کے رک گیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو پیغمبر کے اوپر دھوپ کی شدت بھی آنے دیتا، جادو کا اثر ہونے دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دھوپ نہیں لگنے دیتا تو یہودیوں کو کھلی چھٹی دے دی، جاؤ میرے محمد پہ جا کے 6 مہینے سے لے کے سال تک جادو کرتے رہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ما فوق الاسباب ولا تحت الاسباب، تحت الاسباب کی تو چلو کوئی آدمی اور تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ ہے بھی فوق الاسباب۔ چند باتیں میں آپ کو چلو قدرتی بات آ گئی ہے، آپ کو میں ان روایات کے بارے میں، قرآن کی تو بڑی آیتیں ہیں، چلو روایات تو بعد میں ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أَفْلَحَ يُفْلِحُ إِفْلَاحًا، معنی کیا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، الساحرون سیگا جمع کا ہے، 3 سے لے کے لاکھوں تک جاتا ہے۔ قرآن نے کہتا ہے جادوگر کامیاب ہوتے، اگر قرآن کہے جادوگر کامیاب ہوتے تو یہودیوں نے جادو کیا، سال تک اثر رہا، اس کا مطلب ہے پھر جادوگر تو کامیاب ہو گئے۔ تو قرآن کی آیت کدھر دیکھیں؟ دوسری آیت، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، ظرف ہے جب جہاں سے جدھر سے بھی جادوگر آئے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب ہوتا ہے۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا رسولوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ ادھر یہودی، ادھر محمد، 6 مہینے سال تک یہودیوں کو چھوڑ دیا، جاؤ جس طرح مرضی میرے پیغمبر کے ساتھ جا کے کرتے رہو۔ قرآن کی کتنی ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر تمہاری حفاظت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ۔ ایک اور آیت فرمایا فَإِنَّكَ وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری نگاہیں تیرے اوپر، تیری نگاہیں میرے اوپر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، إِنَّ فا فصاحت کے لیے، ان تاکید کے لیے، کاف ضمیر خطاب کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِ، اس سے بڑھ کے قرآن اور تاکید کیا کرے؟ میرا پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے، اس کا مطلب ہے خدا پیغمبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھا کے 6 مہینے سے لے کر دیا، جاؤ جیسے مرضی چاہو میرے پیغمبر کے اوپر۔ عزیز زمانے میں کہتے میں نے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، ایسی باتیں روایات میں جو باتیں ہیں عامت الناس کے سامنے وہ آدمی باتیں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں کی توحید ہے؟ جو توحید کا داعی بن کے آیا ہے اس کے اوپر ہی یہودی غالب آ گئے۔
اور شیطانی پکاروں کے ذریعے سے الیاذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کی بہت سی آیات ہیں، اب اس روایت کے بارے میں جو جتنی روایات ہیں بہت سی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں۔ اب دیکھو اس میں ایک روایت میں کہا جاتا ہے جادو کس نے کیا؟ ہاں، لبید ابن عاصم۔ ان سے پوچھو یہ کون ہے لبید ابن عاصم؟ نہیں، اس کے کوئی دادے کا نام کا پتہ ہے؟ کسی کو اس کی ماں کے نام کا پتہ ہے؟ اس کا نہ اوپر ہے نہ کچھ نیچے، سوائے جادو والی روایت کے لبید ابن عاصم کا نام ہی تاریخ میں کوئی نہیں۔ ایک بات کہتے ہیں جادو کیا لبید ابن عاصم نے، اب انہی کتابوں میں روایت یہ ہے جادو کیا لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، اسی کتاب میں روایت ہے جادو کیا لبید ابن عاصم کی بہنوں نے۔ اور پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کس نے ہے، لبید نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا، یا اس کی بہنوں نے کیا؟ کس نے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس سحر النبی، جادو ہو گیا نبی کے اوپر۔ اب نقل کے لیے کچھ عقل کو بھی حاضر آدمی کو کرنا چاہیے، دوسری روایات بھی دیکھنی چاہیے اس کے مقابلے میں۔ اب پہلی بات کہ جادو کرنے والا کون ہے، ذرا میری باتوں کو ذہن میں رکھنا، ملا بڑا دھوکہ دیتے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذہن میں رکھنا۔ اب پوچھو ان سے کہ جادو کس نے کیا، لبید ابن عاصم نے کیا، یا اس کی بیٹیوں نے کیا، یا اس کی بہنوں نے کیا؟ اگر لبید ابن عاصم نے کیا، مانو کہ یہ دوسری دو روایتیں یہ جھوٹی ہیں، پھر ماننا پڑے گا نا، بیٹیوں والی روایت بھی جھوٹی ہے اور جو ہے بہنوں والی روایت بھی جھوٹی ہے۔ اگر اس کی بیٹیوں نے کیا پھر لبید والی روایت بھی جھوٹی ہے اور اس کی بہنوں والی روایت بھی۔ یہ ایک ٹکڑا ادھر سے، ایک ٹکڑا ادھر سے، ایک ٹکڑا ادھر سے، ایک ٹکڑا ادھر سے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، یہ کیا تماش بینیاں کرتے ہو بھائی؟ ایک فیصلہ کرو کہ جادو کس نے کیا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں لبید ابن عاصم کون تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ یہودی تھا، کیا تھا؟ دوسری روایت میں آتا ہے یہ یہودیوں کا حلیف تھا، تیسری روایت میں آتا ہے کانا منافقن، یہ منافق تھا۔ اب انہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ یہودی تھا یا یہودیوں کا حلیف تھا یا یہ منافق تھا۔ ایک اور روایت اس میں کیا آتا ہے ھذا رجل من الیہود وقبیلۃ من بنی زریق وقبیلۃ من بنی زریق ھذا قبیلۃ الیہود۔ یہ جو قبیلہ بنو زریق کا یہودی تھا، کس کا تھا؟ قبیلہ بنو زریق کا یہودی تھا۔ آؤ مشرق سے لے کے مغرب تک اپنے گھوڑے دوڑاؤ، مجھے قبیلہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں، زریق جو ہے یہ یہودیوں کا قبیلہ۔ کوئی صحابی نہیں ملا، آپ نے اپنا ہمسائے مسجد نبی میں، اس کا مطلب ہے پھر یہ یہودی بھی مسجد نبی میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں جار النبی، نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا۔ آپ تو مدینہ میں آئے جس وقت ہجرت کر کے، کچھ ایام قبا میں رہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام اور اب قرآن سے پوچھو یا اللہ یہ یہودی کدھر رہتے تھے؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ یا اللہ یہ یہودی مسجد میں رہتے تھے یا کسی اور جگہ پہ رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ اے قصورِهِمْ، یہ تو محلات میں رہتے تھے اور رہتے تھے محلات میں، من صیاصیہم اے من قصورہم۔ اور قرآن میں سورت کیا ہے؟ کسی یہودی کا مکان نہیں تھا۔ اب دیکھ امہات المومنین کے حجروں کے بعد جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے، پہلا دروازہ مسجد نبوی کا باب السلام، دوسرا دروازہ ہے باب الصدیق۔ باب الصدیق کے 3 دروازے ہیں، 1 2 3، ان میں سے تینوں دروازوں میں سے جو درمیان والا دروازہ ہے، اس دروازے سے صدیق کے مکان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کی جو مسجد تھی اس کے ساتھ دیوار ہے ابو بکر صدیق کی، ابو بکر صدیق ہمسایہ ہے محمد کا، عمر ہمسایہ ہے محمد کا۔ بات بڑی اہم ہے، مولوی صاحب آ جائیں گے پھر میں شروع کروں۔
اللہ اکبر. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جادو ہو رہا ہے 7 ہجری کے بعد. کب ہو رہا ہے؟ اب توجہ میری طرف کرو یار، ٹھیک ہے. 7 ہجری کے بعد. اب کیا 5 ہجری کے بعد کہتے ہیں جی اس نے ذرا عقل کو حاضر کر کے ذرا بات سمجھنا. یہودی نے بال کدھر سے لیے پیغمبر کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے. کنگھی کے اوپر بال لے کے بنا کے ثابت کیا گیا. کوئی حقائق کو نہیں دیکھا، نہ غلب کہ کوئی باتیں ہم نے اپنے ذہن سے نہیں کی، اپنی عقل سے، اپنے علم سے نہیں کی. یہ بھائی بڑے بڑے علماء نے یہ باتیں کی ہیں، ہم نے تو نقل کر کے آپ کو بتائی ہیں. ہماری کیا حیثیت؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں علماء کے معاملے. عراقی یہ کون ہوتے ہیں پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ثابت کرنے والے؟ اور جادو پہلے ثابت کرو، پہلے جادو ثابت کرو ہوا ہے کہ نہیں. اثر تو بعد کا معاملہ ہے نا، اثر بعد میں ثابت کرنا، پہلے جادو تو ثابت کرو ہوا بھی ہے کہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں من بیر زروان، ایک روایت میں آتا ہے زی اروان، ایک روایت میں آتا ہے اروان. اب کنویں کا نام کیا؟ مدینے کی تاریخ میں کوئی نہیں. بیر غرس موجود ہے، جن کو بیر روما موجود ہے، قبا میں کنواں موجود ہے. یہ سارے کنویں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ٹھیک، حضرت طلحہ والے کنویں کے نشانات باقی ہیں. سلمان فارسی 65 سال کا زمانہ جادو والی روایت کا وجود نہیں تھا. پیغمبر کی وفات کے بعد 65 سال تک کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کیا جادو بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، مناظرہ اسلام، علامہ یحییٰ فاروقی صاحب. مناظرہ جادو جو ہے، جادو مدینے میں ہوا تو کیا کسی مدینے والے بندے نے آپ کو بتایا ہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو ہوا؟ واقعہ مدینے میں ہو رہا ہے، بیان عراقی کر رہے ہیں. یہ کون سال بعد جا کے ایسی باتیں نشر ہونا شروع ہوئی جا کے عراق کے اندر. باہر کیف میرے بھائی، اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں. اللہ کریم نے تو پیغمبر کے لیے کلمات ہی الگ بولے ہیں قرآن پاک میں. کیسے؟ صحابی یہ رسول کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کا مقام اتنا. موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے لغزش کا ذکر پہلے کیا، معافی کا ذکر بعد میں کیا. پیغمبر سے ایک مقام پہ لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا ذکر پہلے کیا، لغزش کا ذکر بعد میں کیا. صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر فداکا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو. بس 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے پھر حضرت آئے ہیں، ان کا بیان ہونا ہے نا، مولانا کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اچھا حضرت صاحب آ رہے ہیں، چلو 2-4 منٹ جو ہے. کہتا اللہ کے پیغمبر لقد ذکرک اللہ بالعفو قبل ان یذکر لک الذنب عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال موسى إني قتلت نفسا فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر فداک ابی و امی وکل شیء ما املک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو. لقد ذکرک اللہ بالعفو قبل ان یذکر لک الذنب عفى اللہ عنک. اللہ کے پیغمبر موسیٰ نبی سے لغزش ہوئی ہے، قتلت نفسا، موسیٰ سے لغزش ہوئی، ادھر محمد سے لغزش ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر
بعد میں قتل تو نفسا، یا اللہ مجھ سے ایک بندہ مارا گیا ہے، فاغفر لی، لغزش کیا ہے قتل تو نفسا، پہلے لغزش کا ذکر فاغفر لی پھر معافی کا ذکر ہے۔ جس وقت محمد کریم کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں عفا اللہ عنکا، عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم، پہلے ذکر معافی کا بعد میں ذکر لغزش کا۔ ادھر موسیٰ کا مقام آتا ہے، پہلے ذکر لغزش کا بعد میں ذکر معافی کا۔ اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، میرا پیغمبر میں نے معاف کیا تجھے، پہلے ذکر معافی کا عفا اللہ عنک، میرا پیغمبر میں نے معاف کیا۔ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی ان کو؟ معافی کا ذکر پہلے، لغزش کا ذکر بعد میں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قتل تو نفسی، قتل تو نفسا، یا اللہ ایک بندہ مارا گیا ہے فاغفر لی، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ اب موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی ہے، معافی مانگی ہے تو اللہ نے پھر معاف کیا ہے۔ موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی ہے، معافی مانگی ہے تو اللہ نے پھر معاف کیا ہے۔ محمد سے لغزش ہوئی ہے، معافی ابھی مانگی بھی کوئی نہیں، اللہ کریم نے بغیر مانگے کے پہلے معاف کر دیا ہے۔ تو صحابی کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، او اللہ کے پیغمبر تمہارے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا کسی بنی بشر کے اختیار میں نہیں، جو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں آپ کی تعریف کی ہے اس طرح کی تعریف کوئی بندہ کر سکتا؟ ان کان اللہ تعالی قد آتا موسیٰ بعصاہ الحجر فانفجرت منہ حسنتا عشرت عینا، او لوگو اگر اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کو معجزہ دیا ہے، کیا معجزہ؟ اگر اللہ کریم نے معجزہ دیا ہے موسیٰ پیغمبر کو، فرمایا اے میرے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی مار پتھر پہ، فانفجرت، وہ پتھر پھٹے گا، منہ اس میں سے اثنتا عشر عینا، اس میں سے 12 چشمے پانی کے نکلیں گے۔ اس میں 12 چشمے کیا نکلیں گے؟ پانی میں۔ کہتا ہے فماذا بعجب، تجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کریم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی مار، چشمے نکل آئے، پتھر ایک ہے چشمے 12 نکل آئے۔ لیکن کہتا ہے تو ذرا غور کر، موسیٰ کو پانی ملا ہے 3 واسطوں کے بعد، کتنے؟ 3 واسطوں کے بعد۔ یہ کوئی تعجب والی بات کوئی نہیں، موسیٰ پیغمبر استعمال ہوا، موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، پھر پتھر استعمال ہوا، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ حسنتا عشرت عینا، موسیٰ علیہ السلام استعمال ہوئے، لاٹھی استعمال ہوئی ہے، پھر پتھر استعمال ہوا ہے، پھر جا کے پانی کے چشمے نکلے۔ اللہ کی قسم تعجب والی بات تو یہ ہے، نبع الماء من بین اصابعہ، تعجب والی بات تو یہ ہے محمد نے یوں ہاتھ اوپر کیا ہے، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے تعجب والی بات تو یہ ہے، یہاں پہ کوئی لاٹھی نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی پتھر کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پانی ملا 3 واسطوں کے بعد، لیکن محمد کے واسطہ کوئی نہیں، یوں اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، اللہ نے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ ان اللہ جعلک طاعۃ لہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کریم نے آپ کی اطاعت
کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول، الرسول کے اوپر الف لام معرفہ کر کے خاص مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی، فقد قد ماضی پہ آئے معنی قسم کا دیتا ہے، فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے میں خدا کی۔ اب ایک اور جملہ یہاں پہ ایک جگہ پہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں۔ دوسرے مقام پہ جو میں نے آج تلاوت کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں پہ رسول کی اطاعت پہلے اور اللہ کی اطاعت، وہاں پہ اللہ کی اطاعت پہلے رسول کی اطاعت بعد میں، یہاں پہ رسول کی اطاعت پہلے اللہ کی اطاعت، کیا فرق ہے؟ لماذا هكذا فی القرآن، کیوں ایسا ہے قرآن میں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن مقدس میں تکرار نہیں ہے۔ قرآن میں تکرار ایک عیب ہوتا ہے، قرآن عیبوں سے پاک ہے۔ قرآن بھی عیبوں سے پاک ہے اور صاحب قرآن بھی عیبوں سے پاک ہے۔ اب وہاں پہ اللہ کی اطاعت پہلے رسول کی بعد میں، یہاں پہ رسول کی پہلے اللہ کی بعد میں، کیا فرق ہے؟ قرآن نے ایک باریک نقطہ تمہیں سمجھایا ہے، جہاں پہ اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں ہے، اس کا تعلق پیغمبر کی زندگی سے ہے۔ پیغمبر جب تک زندہ تھے تو جہاں پہ رسول کی اطاعت پہلے اللہ کی اطاعت بعد میں، قرآن نے تمہیں معنی کیا سمجھایا ہے؟ میرا محمد دنیا سے چلا بھی جائے اطاعت پھر بھی محمد کی کرنی ہے۔ یہ ہے فرق۔ وہاں پہ پیغمبر کی زندگی میں بھی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول، اس لیے وہاں پہ اللہ کی اطاعت کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہاں پہ من یطع الرسول شرط لگایا گئی ہے، اور یہاں پہ رسول کی اطاعت کو مقدم کیا گیا ہے۔ قرآن نے تمہیں معنی سمجھایا ہے، جب تک محمد زندہ ہے پھر بھی اطاعت پیغمبر کی، جب دنیا سے چلا جائے قیامت تک اطاعت پھر بھی محمد کی کرنی ہے۔ تو اس لیے صحابی نے کیا کہا؟ جعلک طاعت طاعتا لہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کریم نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا من یطع موسیٰ فقد اطاع اللہ، من یطع عیسیٰ فقد اطاع اللہ، نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے خاص میرے محمد کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تیسری چیز کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، بڑے تعجب کی بات ہے، ان اللہ ارسلک آخرہم وذکرک اولہم، اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کو بھیجا تو آخر میں، لیکن آپ کا ذکر پہلے کہاں پہ؟ 22واں سپارہ دیکھ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کا ضمیر خطاب محمد کے لیے ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا میرا پیغمبر ہم نے وعدہ لیا، من کا آپ سے، پھر ذکر کیا نوح سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، نوح آپ سے پہلے، ابراہیم آپ سے پہلے، موسیٰ اور عیسیٰ آپ سے پہلے، لیکن اللہ کے پیغمبر ارسلک آخرہم وذکرک اولہم، آپ کو بھیجا تو آخر میں لیکن آپ کا ذکر پہلے کیا ہے۔
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ ان کان اللہ تعالی قد اعطى لسلیمان الریح۔ اللہ کے پیغمبر، اگر اللہ کریم نے ہوا کو سلیمان پیغمبر کے تابع کیا ہے، غدوہا شہر ورواحہا شہر، صبح کو 1 مہینے کی مسافت جتنا سفر کرتے ہیں، شام کو 1 مہینے کی مسافت جتنا سفر کرتے ہیں، تو صحابی کہنے لگا سلیمان پیغمبر نے بڑا سفر کیے لیکن آسمان سے نیچے نیچے، سلیمان پیغمبر نے بڑے سفر کیے لیکن آسمان سے نیچے نیچے۔ یہ تعجب والی بات کوئی نہیں لوگو۔ کہنے لگا فماذا بعجب من البراق الذي ركبته من مكة وصعدت الى السماوات العلى فوق 7 سماوات ثم رجعت الى مکہ فصلیت الفجر باللبتا۔ کہنے لگا لوگو تعجب والی بات تو یہ ہے اس براق کے اوپر جس براق پہ محمد سوار ہوا ہے، فرکبت علی البراق الذی رکبتہ وصعدت به الى السماوات العلی۔ اللہ کے پیغمبر رات کے کچھ حصے میں آپ 7 آسمانوں سے اوپر بیت المقدس آسمانوں پہ، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ، جنت الماوا پہ، تحت عرش الرحمن پہ، سارا ملاقاتیں بھی کر کے فصلیت صلاۃ الفجر باللبتا، واپس آ کے آپ نے فجر کی نماز بیت اللہ میں ادا کی ہے۔ کہتا تعجب والی بات تو اس براق کے اوپر ہے، سلیمان پیغمبر کو اللہ کریم نے ہوائی سفر کروایا تو آسمان کے نیچے، محمد کو کرایا ہے تو آسمانوں کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، ان کا مصطفیٰ، ان کان اللہ تعالی قد اعطى عیسیٰ باحیاء الموتى، اگر اللہ کریم نے عیسیٰ پیغمبر کو معجزہ دیا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ حضرت آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، علامہ محمد سعید خان صاحب ملتانی، بس 1 یا 2 منٹ بس آخری بات سنیں۔ میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بس آخری بات سنیں، پھر حضرت کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ 2 منٹ کے لیے۔ ان کان اللہ تعالی قد اعطى عیسیٰ باحیاء الموتى، اگر اللہ کریم نے عیسیٰ پیغمبر کو معجزہ دیا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، کیف یحیی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردوں کو زندہ کرتے؟ فقام فصلی رکعتین فدعا فذهب الى المقابر، عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کے بعد قبرستان کی طرف جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پھر دعا کرتے، پھر فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو کے زندہ ہو کے قبر پھٹتی، زندہ ہو کے پھر چند باتیں کر کے ختم ہو جاتا معاملہ۔ کہتا ہے تجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن یہ تعجب والی بات کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر قبرستان میں جاتے، پھر وہاں پہ دعا کرتے، اللہ کریم کا نام لیتے، قبر پھٹتی، پھر مردہ زندہ ہوتا، زندہ ہو کے پھر بتاتا۔ کہتا ہے فماذا بعجب من الشاة المسمومة الذي لا تاكلني انا المسمومة،
عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے پھر وہ مردہ بولتا. کہتا ہے تعجب والی بات تو یہ ہے کہ مردہ گوشت محمد کے سامنے جو انہوں نے لا کے رکھا ہے زہر والا، اس مردہ نے خود بول کے کہا لا تاکلنی من الشاۃ المسمومۃ لا تاکلنی انا المسموم. او اللہ کے پیغمبر میرے اندر زہر ہے، مجھے کھانا نہیں. کہتا ہے وہ مردے کو زندہ کیا نہیں، اس مردے نے آوازیں دی ہیں، مردہ گوشت نے آوازیں دے کے کہیں شاۃ المسمومہ التی لا تاکلنی انا المسمومہ. اس لیے کہنے لگا تعجب والی باتیں کوئی نہیں، مجھے اللہ کریم کی قسم ہے جو سارے نبیوں کو معجزات دیے ہیں ان میں سے حصہ ہر معجزے میں سے محمد کو ضرور دیا ہے. تو جو محمد کو معجزہ دیا ہے مجھے اللہ کی قسم وہ کسی اور نبی کو دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب